بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج پھر ہم نے منکر حدیث ایک شیخ ایکس قادیانی کی بات کرنی ہے۔ کل کی بات ہے کہ اپنے چینل ایف ایم پہ بیٹھ کے جناب لائیو سٹریم کے اندر وہی حدیث کے اوپر اپنی جو ذہنی غلاظت ہے اس کو یہ نکار رہے ہیں، اور مجھے بڑا دکھ ہوا کہ یہ پہلے تو ڈکے چھپے انداز کے اندر یہ حدیث کا انکار کرتے تھے اور حدیث کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے۔ ابھی تو انہوں نے اللہ اعلان اور واضح ترین الفاظ کے اندر اور جناب حدیث کے اوپر بہتان ترازی اور الزام تراشی اور حدیث کی ہتک کرنی شروع کر دی ہے۔ بہت افسوس ہوا۔ کہہ رہے ہیں کہ جناب حدیث کو تو چھوڑو، قرآن کی بات کرو، قرآن کی حدیث کے اندر تو بڑا کچھ ہے، حدیث میں تو بڑی بڑی باتیں ہیں۔ مسرور میاں، اگر تم نے بھی، یہ ہمارے مسلمانوں میں بھی یہ چیز کی کمی ہے، لیکن آپ کے اندر تو ہے ہی نہیں کہ اگر سیرت رسول کا تم لوگوں نے مطالعہ کیا ہوتا اور اسے قرآن کی نظر سے دیکھا ہوتا۔ یہاں پہ جو میں الفاظ کہنے لگا ہوں، بہتوں کو چبھیں گے اور بہتوں کو وہ تنگ کریں گے کہ حدیث کی نظر سے نہیں، قرآن کی نظر سے۔ حدیث میں بہت سی ایگزیجریشنز ہیں، بہت سی ایسی باتیں ہیں جو وہ مطلب محبت میں بڑے عجیب باتیں عقل سے بھی بعید کر گئے ہوئے ہیں۔ نہیں، قرآن ایک بیلنس چیز ہے۔ اس کے چینل سے، تھرو دا چینل آف قرآن، اگر آپ نے اس ٹنل سے دیکھا ہو۔ کون سی بڑی باتیں ہیں؟ ایک شیخ صاحب اور دیگر منکرین حدیث اور ان کی پوری ٹیم سے میں گزارش کرتا ہوں، تم لوگ آمنے سامنے آ کے بات کیوں نہیں کرتے؟ لائیو ہمارے ساتھ آؤ، اور تمہیں حدیث کے ساتھ تکلیف کیا ہے؟ تمہیں ایک موٹی سی بات نہیں سمجھ آتی کہ اللہ نے تو قرآن حکیم کے اندر صرف نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے یہ تو حدیث نے بتایا، یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ تم جتنی بھی عبادات ہیں وہ ساری کی ساری حدیث سے پتہ چلتی ہیں۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کیا قوم کو کیا سمجھانا چاہ رہے ہو؟ ہمیں کیا میسج دینا چاہ رہے ہو کہ حدیث کے اندر بڑا کچھ ہے؟ دہریے اور ایتھیسٹ یہی تو کہتے ہیں، کرسچنز بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور دیگر اسلام مخالف جو لوگ ہیں وہ یہی تو کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر بڑا کچھ ہے۔ تمہارے نبی نے یہ کہا بڑا کچھ۔ وہ بڑا کچھ کیا ہے؟ ہمیں آ کے بتاؤ، ہم نے سامنے آ کے بتاؤ، بات کرتے ہیں، کوئی لائیو بات کرو، ہمارے سامنے آؤ۔ اور بے غیرت قسم کے وہ لوگ ہیں، یقین مانیے، کہ جو ان کی لائیو سٹریم کے اندر آ کے ان کو آ کے شاباش دیتے ہیں، اتنی بڑی بڑی، اور میرے آقا کی توہین سن کے، حدیث کی توہین، سیدھی سی بات ہے، میرے آقا کی توہین ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اور جناب وہ اس سٹریم پہ بیٹھ کے جناب، اور کئی اپنے آپ کو یہ کہتے اہل حدیث، یقین مانیے وہ یہ کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، لیکن ان کی سٹریم کے اوپر آ کے جناب ان کو شاباش دے رہے ہوتے ہیں۔ بڑی عجیب سی بات ہے کہ کبھی ایک بندے میں نے بھی آمنے سامنے آ کے ان کو یہ نہیں کہا کہ گریبان پکڑ کے تو کیا کر رہا ہے؟ جب برائی ہو رہی ہو، حکم یہ ہے کہ سب سے بہترین ایمان کا درجہ یہ ہے کہ ہاتھ سے روک، دوسرا درجہ زبان سے روک، تیسرا درجہ کہ جناب تو یہ کام نہیں کر سکتا کسی طریقے سے، کم از کم دل کے اندر تو برا جان۔ تو یہ اتنا یہ دور آ گیا کہ جناب اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اسلام کی صفوں کے اندر گھس کے اور اسلام کا نام لے کر کے اسلام کو بدنام کیا جائے۔ بڑی عجیب سی کہانی ہے، بہت عجیب سی کہانی ہے۔ رہی بات حدیث کے اندر بڑا کچھ ہے، جو بڑا کچھ ہے نا، جو تم کہتے ہو، وہ حدیث کے پورے فن مرتب ہے، پورا اس کے قانون مرتب ہیں کہ حدیث کی جانچ اور پڑتال کیسے کرنی ہے۔ تمہاری جانے بلا سامنے آؤ تو بات کریں۔ یہ اصول حدیث کا جو فن ہے، یہ کس طریقے، یہ کیوں مرتب ہوا؟ اسی وجہ سے کہ حدیث کو دیکھا جائے۔ لوگوں نے گھروں کے اندر بیٹھ کے حدیث کے نام کے اوپر بہت بہتان لگائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے میری طرح جھوٹ کی نسبت کی، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔
اب لوگوں نے مرزا قادیانی جیسے لوگوں نے، مرزا سینئر جیسے لوگوں نے، مرزا جونیئر جیسے لوگوں نے، جوید گامدی جیسے اور اس جیسے جتنے بھی لوگ تھے، ہاں جی، غلام احمد پرویز جیسے، گوہر شاہی جیسے، اور اس قبیل کے جتنے بھی لوگ، انہوں نے گھر میں بیٹھ کے کچھ اس قسم کی چیزیں گڑیں اور جان بوجھ کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی، اور منسوب کرنے کے بعد پھر اوپر سے جناب ایک ٹانگ رکھ دی کہ دیکھو جی حدیث کے اندر یہ ہے، حالانکہ وہ تو وضع کی گئی تھی، وہ حدیث بنائی گئی تھی گھر کے اندر بیٹھ کے، جس کو موضوع کہتے ہیں، موضوع من گڑت ہے۔ تو جو تم کہتے ہو نا بڑی باتیں ہیں، وہ جو بڑی باتیں ان کا نکھار ہو چکا ہے، محدثین نے ان کو جناب جانچ پڑتال کر کے اس کے اوپر، اس کی اسناد کے اوپر گفتگو کر کے ہر چیز کی نشاندہی کر دی ہوئی ہے، وہ کتابوں کے اندر لکھا جا چکا ہے۔ وہ جو بڑا کچھ ہے، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اسلام کی بدنامی کرنے کا یہ تمہیں ایک جناب سراغ ملا ہے کہ بس حدیث کے اوپر بہتان لگاؤ، چھپے انداز کے اندر اسلام کو بدنام کرنے کا یہ اچھا طریقہ ملا ہے تم لوگوں کو۔ آمنے سامنے آ کے بات کرو شیخ صاحب، آمنے سامنے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ، رب رکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔